السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 مارچ 2021 کو الیکٹرانک میڈیا میں افراتفری مچ گئی۔ تمام ای رسائل، جریدے اور اخبارات دانتوں تلے انگلیاں دبائے حیرت زدہ نظروں سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ تمام محققین، مصنفین، شعراء جشن منا رہے تھے اور گنگنا رہے تھے۔ ہم کتنے ہی برس سے اس دن کے منتظر تھے۔ ہمیں جس کا انتظار تھا وہ ہستی آ گئی۔ اچانک ای بکس کے گروہ سے کسی نے ہمت کر کے پوچھا، ہمیں بھی اس جشن میں شریک ہونا ہے، ہمیں بھی بتائیں وہ کون ہے؟ تو ای دنیا نے جواب میں کہا، آج اس ہستی کا جنم ہوا جو ہم سب کا استاد ہے، ہم سب کی شان ہے، جس کا نام ہے ہادیہ ای میگزین۔ بے شک ہادیہ کے تمام کالم نگاروں نے خواتین کی زندگی کے ہر شعبے میں مؤثر اصلاح کا جو بیڑا اٹھایا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ ایڈیٹر صاحبہ، اپریل کے شمارے میں تمام کالمز مجھے بے حد پسند آئے۔ خاص طور سے زمرہ منتخب مضامین میں بشریٰ ناہید صاحبہ کا مضمون رمضان اور سوشل میڈیا پڑھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ انہوں نے جو مفید تجاویز دی ہیں، اگر ان پر عمل کریں گے تو ہم سوشل میڈیا پر بھی رمضان المبارک کی تمام بابرکت ساعتوں سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فوز و فلاح کا کالم مجھے بے حد پسند آیا، کیونکہ ہمیں اس کالم سے مختصر وقت میں کئی عظیم اور متاثر کن شخصیات کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ زمرہ سخن سراپا میں سمر آرزو صاحبہ کی نظم وطن پڑھ کر یہ محسوس ہوا کہ یہ سب دل کی آواز ہے۔ بجھا دو آگ نفرت کی، وطن اچھا نہیں لگتا۔ بجھا دو آگ نفرت کی، وطن اچھا نہیں لگتا۔ لہو کی سرخیوں سے یہ چمن اچھا نہیں لگتا۔ اس کے بعد زمرہ عکس ہادیہ میں ایمن بریرہ صاحبہ کا مضمون مظلومین کے گھروں کی کہانی پڑھ کر یقین مانیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ذہن سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کیسا معاشرہ ہے جو انسانیت سے عاری ہے۔ اس ملک کے زندانوں میں نہ جانے اور کتنے قیدی اس جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ ادبی فن پارے میں مریم جمیلہ صاحبہ کا مضمون تربیت ایسے بھی کی جاتی ہے پڑھ کر اچھا لگا۔ شہیمہ صاحبہ کا مضمون جمہوریت فاشزم کے نرغے میں پڑھ کر خوشی ہوئی، اور سلمیٰ نسرین صاحبہ کو 21ویں صدی میں 2021 کے ماہ رمضان کی پیشگی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خواتین کی آواز ہادیہ ای میگزین کو عالم اسلام کے لیے ایک انقلابی آواز بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔